دل کی حضوری کے بارے میں ذکر کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا دل ہے وہ کس طرح جڑ سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا دل کس طرح اٹیچ ہو سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شناخت کس طرح حاصل کر سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شناخت کے ساتھ سب سے پہلے بندہ اپنی شناخت اور اپنی پہچان اور اپنے خودی کس طرح پہچان سکتا ہے، اپنی خودی کو کس طرح سنوار سکتا ہے، اس کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو کچھ بیان فرماتے ہیں، آئیے ہم ان کے اشعاری شعری مجمع جات کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں: دل چوں صحبت گل می پذیرد، دل چوں صحبت گل می پذیرد، ہما دم لذت خواہش بگیرد۔ اس کا مطلب اور اس کا معنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ کہتے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ان کا فارسی کلام ہے اور یہ ارمغان حجاز میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب دل مٹی یعنی جسم کی صحبت اختیار کر لیتا ہے، اسی وقت اسے نیند کی لذت آ لیتی ہے۔ یعنی وہ فرماتے ہیں کہ جب دل نفس کے اندر، نفس کے تحت آ جاتا ہے اور نفس کی صحبت اختیار کر لیتا ہے اور نفس کے اندر آ جاتا ہے، نفس کی بات ماننے لگ جاتا ہے اور نفس اس پر اپنا قبضہ کر لیتا ہے، تو پھر اس کی حالت بھی ویسی ہو جاتی ہے اور جسم والی حالت ہو جاتی ہے، اور وہ خواب غفلت میں گرفتار ہو جاتا ہے، یعنی غفلت کی نیند میں پڑ جاتا ہے اور اپنی خودی کو، اپنے مقام کو بھول جاتا ہے۔ اور جب آگے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: شود بیدار چوں من افریند، چوں من محکوم تن گردد بے مرد۔ اس کا معنی اور مفہوم آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ وہ فرماتے ہیں، جب دل من کو بیدار کرے، یعنی جب دل روح کو بیدار کر لے اور اپنے من کی دنیا کو تخلیق کر لے، اپنے من کی دنیا کو سنوار لے، اپنے من کی دنیا کی اصلاح کر لے، تو پھر وہ بیدار ہو جاتا ہے، وہ صحت مند ہو جاتا ہے اور وہ بیداری کی حالت میں آ جاتا ہے اور اسے اپنی شخصیت کا، اپنے آپ کا احساس ہونے لگتا ہے اور اپنا مقام، اپنی حیثیت پہچان لیتا ہے۔ اور ایسا دل کی حضوری یعنی حضور قلب کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے اپنی خودی، اپنی شناخت پہچان لیتا ہے۔ جب اپنی شناخت پہ کر لیتا ہے تو اپنے مولا کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ یہی کچھ علامہ اقبال بیان فرما رہے ہیں کہ جب بندہ مومن کا دل بیدار ہو جاتا ہے اور خواب غفلت سے جاگ جاتا ہے، تو پھر اسے اپنی شعور کا، اپنے ادراک کا، اپنے من کی دنیا کا، اپنے مقام کا پتہ لگ جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ اس حدیث پاک کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ اس طرح ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، جب انسان کا دل خدا کے ذکر سے، یعنی جب بندہ مومن کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے آباد رہتا ہے، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دہانی اپنا دل و دماغ میں رکھتا ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے اپنے آپ کو آباد کرتا ہے تو وہ دل زندہ ہوتا ہے۔ اور جس دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غفلت ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھول جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا بھول جائے تو وہ دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ دل مردہ ہو جاتا ہے تو شیطان ایسے دل میں اپنی چونچ مسلط کر دیتا ہے، ایسے دل کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اور اس طرح جب اپنے قبضے میں لے لیتا ہے تو طرح طرح کے وسوسے، برے خیالات، بری سوچیں، برے وسوسے اور برے خطرات جنم لینے لگ جاتے ہیں، اور ایسا انسان، ایسا دل اپنی بلندی سے پستی میں گر جاتا ہے۔ تو آپ کے سامنے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعری کلام رکھنا چاہوں گا۔ علامہ اقبال نے فرمایا، دل بیدار فاروق کی، دل بیدار فاروق کی، دل بیدار قراری، مس آدم کے حق میں ہے کیمیا، ہے دل کی بیداری، دل بیدار پیدا کر کے دل خوابیدہ ہے جب تک، دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب کاری ہے نہ میری ضرب ہے کاری، مشام میں تیز سے ملتا ہے صحرا میں مقام اس کا، مشام میں تیز سے ملتا ہے صحرا میں مقام اس کا، ظن و تخین سے، ظن و تخمین سے ہاتھ آتا نہیں تاتاری۔